بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7 سورہ النور آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن حکیم کی خوبصورت تعلیمات سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں قرآن حکیم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آج کی جو آیت درس میں شامل ہے اس میں ٹوٹل 26 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ کچھ الفاظ ریپیٹڈ ہے اور 11 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کی اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یوں اگر ہم روزانہ ان الفاظ کو ترجمہ سیکھنے کے لیے الگ سے ذکر کریں تو ضرور ہمارا ترجمہ سیکھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا، اور ترجمہ آسان طریقے سے ہم سیکھ بھی سکیں گے۔ سب سے جو پہلا لفظ ہے الزانیۃ، زانیہ، یہ قرآن حکیم کا وہ لفظ ہے جو اردو میں کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت۔ دوسرا لفظ ہے زانی، زنا کرنے والا مرد، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے کل، یہ کل ہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کل مال آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چوتھا لفظ ہے واحد، واحد بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ پانچواں جو لفظ ہے وہ ہے دین، دین، اور چھٹا لفظ ہے اللہ۔ ساتواں لفظ ہے تؤمنون، یہ ایمان سے ہے، تم ایمان لاتے ہو۔ آٹھواں لفظ ہے الیوم، یعنی کہ یوم آخرت، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نواں لفظ ہے آخر، آخر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والا، آخر۔ ید، اور 10واں لفظ ہے عذاب، عذاب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں نا اردو میں۔ 11واں لفظ ہے مومنین، مومنون اور مومنین۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو آدھی آیت کا ترجمہ تو ویسے ہی آپ کو آ جائے گا۔ آئیے آپ ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں۔ الزانیۃ، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد۔ فاجلدوا، مارو تم، کل واحد، ہر ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، مئۃ جلدۃ، کوڑے، 100 کوڑے مارو۔ کتنے؟ 100 کوڑے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ بدکاری ہو جائے اور گواہ پیش ہو جائیں تو پھر اسلام کا، قرآن کا سزا کا قانون یہ ہے کہ غیر شادی شدہ، بولے، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے شادی شدہ عورت ہو یا شادی شدہ مرد ہو تو انہیں سنگسار کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت تھی جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام تلاوت کرتے تھے۔ نسائی شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آیت رجم بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے لیے سنگسار کی سزا کا ذکر تھا۔ بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن اس کا حکم برقرار ہے۔ اب 2 سزائیں آپ نے دیکھی، ایک غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، ان سے بدکاری ہو جائے تو کیا سزا ہے جی؟ 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے۔
اور شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت ان دونوں میں سے کسی ایک سے یا کسی سے بدکاری یا دونوں میں سرزاد ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ انہیں کیا کیا جائے گا؟ سنگسار کیا جائے گا۔ اور غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ایک اضافی سزا بھی ہے، 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال جلا وطنی کی سزا بھی دی جائے گی، اپنے وطن سے نکال دیا جائے گا سال تک۔ بخاری شریف ہے، حدیث کا نمبر ہے 2314۔ 2 اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ ایک نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے گھر میں ملازم تھا اور وہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئہ، تو میں نے فدیے میں اسے 100 بکریاں دی ہیں اور 1 لونڈی بھی دی ہے، کنیز بھی دی ہے۔ لیکن بعد میں جب علماء سے یہ معلوم ہوا، علماء کون تھے؟ حضور کے صحابہ ہی تھے، کہ یہ فدیہ نہیں ہوتا بلکہ تیرے بیٹے کے لیے چونکہ وہ غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اور اسے 1 سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی، اور جو عورت ہے چونکہ وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ماجرا سنا، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں، یہ جو بکریاں اور کنیز ہے یہ تجھے واپس مل جائیں گی۔ اسے کہا کہ اسے واپس دے دو، وہ واپس دے دی گئی۔ تو کہا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر اس کو 1 سال جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ اس کو 100 کوڑے بھی لگائے گئے اور جلا وطنی بھی کر دی گئی۔ آپ کے پاس بنو اسلم کا، قبیلہ اسلم کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا انیس۔ آپ نے حضرت انیس سے فرمایا کہ جا کر اس شخص کی بیوی کا بیان لو، وہ کیا کہتی ہے۔ انیس گئے اور انہوں نے اس کی بیوی سے جا کے پوچھا کہ کیا تو نے بدکاری کی ہے اس لڑکے سے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بدکاری کی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا کہ اس کو سنگسار کر دینا، تو پھر باہر بلا کر ایک گڑھا کھودا گیا اور اس کو کھڑا کیا گیا اور سارے لوگ جمع ہو گئے، سب نے اس کو پتھر مارے اور وہ وہیں پہ مر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ دیکھیں اسلام میں سزا کا قانون کتنا سخت ہے، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے بارے میں رحم، ترس نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ترس آتا ہے نا، بے جا ترس، اللہ فرماتا ہے کہ ترس نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آ گیا ترس تو پھر گناہ کھلا گھومے گا پورے معاشرے میں، پھر گناہ کو ترس نہیں آتا، پھر معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، پھر غیرت عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک سزا دی جائے، گناہوں کے کئی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ، نہ پکڑے تمہیں، اور نہ پکڑے تمہیں، بِهِمَا، ان دونوں کے بارے میں، رَأْفَةٌ، کیا؟ رحم، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ آخری آیت کا حصہ ہے، یہ بھی حکم ہے اللہ کا، وَلْيَشْهَدْ، چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما، ان دونوں کو سزا دیتے وقت، طائفۃ من المؤمنین، مومنوں کا ایک گروہ، یعنی اکیلے میں سزا نہ دی جائے، ایک گروہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں بندے کو سنگسار کیا جائے گا، اس نے بدکاری کی ہے، اعلان کر دیا جائے کہ فلاں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیا لگائے جائیں گے؟ کوڑے لگائے جائیں گے۔ کیوں؟ لوگوں کو کیوں جمع کیے جائے؟ اس لیے کہ لوگ عبرت پکڑیں۔ لوگ کیا پکڑیں؟ جو لوگ بھی وہاں دیکھ رہے ہوں، تو وہ نوجوان ہوں، بچے ہوں، جب اس کو کوڑے لگیں گے ظاہر اس کی چیخیں نکلے گی، وہ
جو چمڑے کا بنا ہوا بڑا مضبوط کوڑا ہوتا ہے اس کوڑے کی بات ہو رہی، کپڑے کا کوڑا نہیں ہے، وہ عرب کا بڑا کوڑا جب ایک لگتا ہے نا تو خدا یاد آ جاتا، 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ 100 کوڑا جب لگے گا پیٹھ پہ چمڑی تو نہیں رہے گی، اور وہ بندہ سیدھا ہو کے میرے خیال میں کوئی 2 سال سو نہیں سکے گا، اس کی صدائیں 7ویں آسمان تک جائیں گی۔ سزا کا یہ عالم دیکھ کے جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، بچے کھڑے ہوں گے، نوجوان کھڑے ہوں گے، وہ اس گناہ کا دوبارہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ تو طائفتم من المومنین، یعنی کہ جو مومنین کا گروہ ہے اس کو پاس کھڑا کر کے سزا دینی ہے، اکیلے سزا نہیں دینی، اکیلے سزا نہیں دینی۔ تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا جی؟ کہ اسلام میں جو قانون ہے سزاؤں کا وہ بڑا سخت ہے، اور اگر ہم یہاں دنیا میں قانون سے بچ گئے تو آخرت میں کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ آج درس کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو اور ہمارے ملک کو زنا جیسے گندے، گناؤنے، انتہائی ہتک امیز اور انتہائی شرمندہ کرنے والے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔